کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے، جو چیز ہے، وہ قرآن اور اہل البیت علیہ السلام ہے۔ سوچئے کہ اہل البیت کے قریب جو بھی ہوتا تھا اس نے شہادتیں پیش کرتا رہا۔ کیا ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علوم کہیں دیکھے ہیں اہل سنت مصادر میں؟ دیکھا آپ نے نماز بھی پڑھی ہے سنی علماء کے پیچھے، تو یہ جو ایک طریقہ یہ پاکستان میں کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ لوگوں کی طرف سے بھی نہیں آتا اور ہماری طرف سے بھی نظر نہیں آتا ہے، نہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریح اقدس میں یہاں پہ کھڑے ہیں، جو کہ بغداد میں واقع ہے۔ یہ بغداد میں جس جگہ پہ واقع ہے، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی جو ذریح ہیں الجوادین، یا جسے الکاظمیہ کہتے ہیں، وہاں سے یہ بالکل قریب میں ہے۔ درمیان میں ان کو صرف اور صرف ایک نہر آتی ہے جس کے اوپر ایک پل تعمیر کیا گیا ہے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو سکیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مسلم امہ کی اکثریت جو کہ حنفی اہل سنت ہیں، ان کے ہاں فقہ حنفی کے امام ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، افغانستان، دنیا کا ایک بڑا حصہ جو اہل سنت کا ہے وہ ان کی فقہ پہ چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں میں نے تفصیلاً اپنی ایک ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ایک شیعہ تھے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی، تو آپ نے کہا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ کہا کہ آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کیا۔ تو فرمایا کہ میری پوری زندگی یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ان 2 سالوں کی حیثیت ہے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گزارا اور ان سے علم حاصل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، اور اسی طرح امام زید علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہیں امام ابو حنیفہ۔ یعنی تھوڑا صحیح ہو جائے، یہاں آ جائے۔ امام ابو حنیفہ نے جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے تلمذ حاصل کیا، اسی طرح امام زید علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، ان سے بھی تلمذ حاصل کیا ہے، اور ان کا جو جہاد ہے جو انہوں نے امام زید نے اموی حکمرانوں کے خلاف کیا، اس میں امام ابو حنیفہ نے حصہ لیا اور فرمایا کہ فتویٰ جاری کیا، جسے مناظر حسن گیلانی نے امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی میں لکھا ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ امام زید کا آج کا دن کا نکلنا وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ رسول اللہ نے بدر کے اندر مشرکین کے خلاف نکلے۔ امام ابو حنیفہ کے اوپر اسی وجہ سے اموی حکمرانوں کے زمانے میں اور عباسی زمانے میں ان پر بڑی مصیبتیں ہوئی، اور شہید ہوئے اہل البیت کی خاطر انہوں نے شہادت پیش کی، جیل سے ان کا جنازہ نکلا۔ شہید اہل البیت علیہ السلام ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اندر سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، میں اس پر جو تفصیل کے ساتھ میری ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے، سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ صوفیاء کرام یا وہ اہل سنت کے اکابرین علماء جو ائمہ اہل البیت کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے، وہ کیا تعلق رہا ہے، یہ آج ہمارے لوگوں کو بتایا نہیں جاتا۔ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے، اگر اس کو ہم فقہ جعفریہ کے ساتھ دیکھیں گے تو 90% جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو قرب نظر آئے گا۔ اسی طرح سے جو دیگر ہمارے صوفیاء کرام ہیں، اس طرح اگر ہم مطالعہ کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے، جو چیز ہے، وہ قرآن اور اہل البیت علیہ السلام ہے۔ ائمہ اہل البیت کی جو تطہیر ہے وہ منزل من السماء ہے، وہ قرآن مجید سے ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ ائمہ اہل البیت اصحاب کسا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مطہر قرار دیا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ تو یہ جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے جو فقہ تشکیل دی وہ انہی ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دی ہے۔ اس لیے آج ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان صلحاء کہ امام ابو حنیفہ اہل البیت کے لیے شہید ہوئے، سوچئے کہ اہل البیت کے قریب جو بھی ہوتا تھا اس نے شہادتیں پیش کرتا رہا، اگر نام لیتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ تسلسل جاری ہے۔ ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے جو مقام پہ جب ہم گئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب مقام دیکھا تو اس پورے ضریح اقدس کو، پورے مزار کو شہید کر دیا گیا تھا، اڑا دیا گیا تھا۔ وہ نسب، وہ عداوت، وہ حقد، وہ بغض، وہ اس دور سے لے کر اموی حکمرانوں کے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کے دلوں میں وہ اس طرح جاری ہے اور وہ کیے جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہم بعد میں آنے والوں کے نام تو جانتے ہیں، لیکن ان کے نام نہیں جانتے کہ جنہوں نے اہل البیت جنہوں نے سب علوم آگے دیے، ان کے نام ہم نہیں جانتے ہیں۔
یعنی یہ کوئی حیرت تعجب کی بات نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ ائمہ اہل البیت سب کا انتقال 254 ہجری میں ما سوا امام المہدی علیہ السلام ان کو چھوڑ کے، یعنی 254 ہجری تک یہ ائمہ اہل البیت ہے۔ 256 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہے، یعنی تیسری صدی کے۔ کیا ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علوم کہیں دیکھے ہیں اہل سنت مصادر میں؟ کیا ہم نے امام علی رضا، ہمارے ہاں شیخ الحدیث کو بھی نہیں پتہ ہوتا امام علی رضا کے علوم کہاں ہیں اور ان کی کون کون سی احادیث ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اہل البیت علیہم السلام کو سمجھیں۔ دوستو انشاءاللہ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ باہر کا حصہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر انوار کا باہر کا حصہ یہ ہے۔ یہاں پہ یہ مشہور حدیث لکھی ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، وقال لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من فارس۔ سبحان اللہ۔ اعظمیہ کے باہر کا بازار، یہ اس علاقے کا نام اعظمیہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ باہر کی طرف اس کا بازار ہے۔ جامعہ الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ یہاں لکھا ہے۔ ہمارے پاکستان میں مولوی ناراض ہوتے ہیں کہ صحابی کے علاوہ کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں بول سکتے، اور یہاں پر امام حنیفہ کی جو ذریح اقدس ہے وہاں پہ لکھا ہوا رضی اللہ عنہ۔ پاکستان سیکھیں تیار کی جا رہی ہے پاکستان۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو ہم ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کے باہر کھڑے ہیں، ان کے ذریح مبارک کے، اور جیسے میں نے ابھی گفتگو کی ہمارے ساتھ قبلہ علامہ محمد امین شعیری حفظہ اللہ بھی ہیں، اور یہ پورا جو ٹور ہے وہ انہی کی سربراہی میں ہو رہا ہے پاکستان سے، جو زیارت جو ہو رہی ہے اور جو وفد آیا پاکستان سے، اس میں سنی اور شیعہ دونوں علماء ہیں۔ ابھی میں صرف یہاں اس حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں پر ہم آئے ہیں، سنی طبقات میں جو مزارات شمار ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے وزٹ کیا، جیسے امام غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو بنیادی طور پر آپ ان سب کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم
اکٹھا کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی پاکستان میں شیعہ اور سنی اس طرح سے؟ دیکھیے بنیادی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وفد جو ہے امت واحدہ پاکستان کا وفد ہے۔ امت واحدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ امت کے دائرے میں جتنے بھی طبقات آتے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور متحد کیا جائے۔ تو اگر آج اس قافلے کے اندر آپ کو مختلف مسالک کی نمائندگی نظر آتی ہے تو وہ کس لیے نظر آتی ہے؟ تاکہ نبی کریم کے دین کا جو فہم ہم نے اپنی جگہ اپنایا ہوا ہے اسی پر رہتے ہوئے مشترکات کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں۔ اگر عراق میں آپ آئے ہیں اور گزشتہ اس پورے ہفتے کے اندر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ خود اپنی جگہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سنی علماء کرام شیعہ مراکز میں گئے ہیں اور شیعہ علماء کرام سنی مراکز میں گئے ہیں تو دونوں جگہ بقائے باہمی کے اصول کے تحت ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اور دینی مشترکات کو قبول کرتے ہوئے ہر جگہ ایک دوسرے کو بھرپور طور پر رسپانس دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کا استقبال کیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا آپ نے نماز بھی پڑھی ہے سنی علماء کے پیچھے، تو یہ جو ایک طریقہ یہ پاکستان میں کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ لوگوں کی طرف سے بھی نہیں آتا اور ہماری طرف سے بھی نظر نہیں آتا ہے، نہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہماری طرف سے یہ نہ کہیں کہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ اہل سنت کی مساجد میں ان کے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی نماز صحیح ہے۔ ہم جب مکہ جاتے ہیں تو انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، ہم جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں جن کو ہم سلفی اور وہابی کہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی اصول اور یہی فتویٰ موجود ہے، اس لیے ہم جب کبھی کسی ایسے اجتماع میں جاتے ہیں تو اہل سنت علماء کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اسی کا مظاہرہ آپ نے یہاں پر بھی دیکھا، ہم یہاں پر بھی کرتے رہے۔ مجموعی طور پر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین کا فہم ہر ایک کا اپنا، لیکن جو ہم سب کے لیے مشترک ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے، اہل البیت کی ذات ہے، قرآن کریم ہے، خود اللہ کی توحید ہے۔ اگر ان چیزوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں تو ہم کس کے مقابلے میں اکٹھے ہوں گے؟ ان کے جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو کاٹا ہے اور اس وقت اسلام کی تہذیب کی جڑیں کاٹ کر تباہی اور بربادی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ابھی ہم نے یہاں پہ اندر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور علامہ شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بلکہ ہم ان کے ساتھ آئے ہیں پاکستان سے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے جس طرح سے ایک دوسرے کے قریب ہم جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے یا مزارات کی طرف ہم جاتے ہیں۔ دوستو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔